در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، درس تراویح کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج 28ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، یعنی جو بدری صحابہ تھے، ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت پہنچے جبکہ مجلس بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے جو حاضرین وہاں موجود تھے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ اب مجلس بھری ہوئی تھی تو وہ لوگ انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے کچھ جگہ بنا دی جائے تاکہ یہ بھی اس مجلس کے اندر بیٹھیں، مگر کسی نے جگہ نہیں بنائی، جگہ وہاں پر نہیں دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز گرا گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اب جو اٹھنے والے تھے ان کو یہ بات شاق گزری تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارادہ فرمایا تھا اور جو حکم فرمایا تھا، گویا کہ اس میں ایک طرح سے اس کی تائید تھی۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں کئی طرح کے آداب یہ موجود ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جب بھی مجلس کے اندر کوئی دوسرا آئے تو جگہ کشادہ کرنا اگر ممکن ہو تو جگہ کو کشادہ کیا جائے، یعنی آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے تاکہ وہ اس میں آ کر بیٹھ سکے۔ ہم اس ادب کے بہت زیادہ خلاف چلنے والے ہیں اور عمومی طور پر ہمارے یہاں اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اب جیسے کوئی اجتماع ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے اور اس میں لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات کوئی آتا ہے تو اکثریت تو وہ ہوتی ہے کہ جو اس کو اگنور مار دیتی ہے، کہ توجہ ہی نہیں کرتی، حالانکہ یہ آداب نہیں ہے۔ کوئی آ رہا ہے تو اس کے آنے پر ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو فیل ہو، اس کو محسوس ہو کہ میرے آنے کا نوٹس لیا گیا، کہ میں آیا ہوں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ میں آیا ہوں، اور اس کے لیے جگہ کشادہ کی جائے۔ یعنی کچھ بندہ ہل جل بھی کرتا ہے، اگرچہ کہ جگہ نہ بن پائے، لیکن جب اس طرح کی ہل جل بھی کرے گا تو سامنے والے کے دل کے اندر ایک اس کے لیے اچھا جو ہے وہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا کہ میرے آنے پر اس نے جگہ بنانے کی تو کم از کم کوشش کی ہے۔ لیکن ہوتا عمومی طور پر ہمارے یہاں ایسا ہے کہ لوگ، کوئی آیا ہے تو اگر تھوڑی سی جگہ ہے تو خود اس میں کشادہ ہو جائیں گے تاکہ اس جگہ پر بیٹھ کر یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنے والے کے لیے جگہ کو کشادہ کرنا
یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے۔ دوسرا ادب اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی بڑی معظم ہستی آئے، بزرگان دین میں سے کوئی آتا ہے، علماء مفتیان کرام میں سے، مشائخ اعظام میں سے کوئی آتے ہیں، تو ان کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا اور ان کے لیے مجلس کے اندر جگہ چھوڑ دینا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ حتیٰ کہ چونکہ یہ جو مجلس تھی یہ مسجد کے اندر ہو رہی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر تھے وہ مسجد کے اندر حاضر تھے، تو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والی ہستیاں کے جو درجے میں دوسروں سے بلند تھی ان کے لیے جگہ کشادہ کروائی، ان کے لیے جگہ چھڑوائی کہ ان کو یہ قریب بٹھایا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں بھی اگر کوئی ایسی ہستی آتی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے دین کے اعتبار سے معظم کیا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے وہاں بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بھی خاص طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ان کو کہ جو بالغ اور عقل مند ہوں ان کو صفوں میں آگے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑا ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ تو یہ جو عقل مند افراد، بالغ افراد، بڑے افراد ہیں، یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو، یعنی جس کا جیسا مرتبہ ہے، جیسا مقام ہے، اسی کے مطابق ان سے سلوک کرنا، یہ اسلامی تعلیمات اور مقاصد شریعت میں سے ہے۔ یہ تو ہو گیا ان افراد کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں، جو عوام الناس کہلاتے ہیں، وہ بزرگان دین کے لیے اس طرح تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے آداب ہیں۔ لیکن رہے جو اسلاف ہیں، جو معظم دینی ہیں، بڑی شخصیات ہیں، کیا ان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو اٹھائیں اور اس کی جگہ خود آ کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ اسلامی ادب نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مجلس میں کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ اور وسیع کر دو۔ یعنی ہمارا اپنا ادب یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے جگہ کو وسیع کر دیں، کشادہ کر دیں، لیکن آنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھائے اور اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے، اور بالخصوص جو تم میں سے علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ پاک بلند فرماتا ہے۔ یعنی ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایسا انعام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک مومن کو، ایمان والے کو غیر مومن کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ پاک بلند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے جو دوسرے کا نہیں ہے۔ اور پھر ایمان کے ساتھ اگر بندے کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے، یعنی علم دین اسے عطا کیا ہے، تو اب اس کا مقام و مرتبہ یہ عام مومن سے بڑھ کر ہوگا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں جو عام مومن ہے اس کے اور جو عالم ہے اس کے درمیان تقریباً 700 درجات کا فرق ہوگا۔ اتنی بلندی اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو قیامت کے دن اور جنت میں عطا فرمائے گا۔ احادیث طیبہ، قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات ان علماء کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قل
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ فرمائیے کہ کیا علم والے اور بے علم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم والوں کا مرتبہ یہ بلند فرمایا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص بھی علم کی راہ پر چلتا ہے، کسی راہ پر چلتا ہے کہ اس میں علم حاصل کرے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، کہ جو اللہ کے معصوم فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کے احترام کے لیے وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فضائل بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص کے اوپر ہے۔ یعنی اس قدر مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالم کا عام مومن کے مقابلے میں بلند فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے، جبکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ علم کی مجلس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کے حصول کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متصل آیت میں ایک اور ادب ہمارے لیے بیان کیا، چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم رسول سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ طویل کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے یعنی اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے، اپنی گفتگو کرنے سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ وہ صدقہ کریں، تاکہ یہ جو تانتا بندھا ہوا ہے یہ ایک منظم انداز میں ہو سکے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس حکم پر صرف اور صرف مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ کسی اور کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع یہ نہیں مل سکا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اب بعضوں کو اس پہ مشکلات پیش آنے لگی، ہر ایک اس بات کی گنجائش نہیں رکھتا تھا کہ وہ صدقہ کر سکے، تو یہ حکم بھی نازل ہوا کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا یعنی رحمت فرمائی، تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو۔ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے، اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ یعنی کیا تم اپنی غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ تو اب جب تم صدقہ نہیں دے سکے تو اللہ پاک نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، تم پر رحمت فرمائی، لیکن اب یہ ہے کہ تم عبادات بجا لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو
اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے اپنی کچھ تنہائی کے اندر عرض کرنے لگو تو اس سے پہلے صدقہ کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی مجھ سے تنہائی کے اندر اپنی معروضات پیش کرنا چاہے وہ 1 دینار صدقہ کرے، 1 دینار کی جو مقدار ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ارشاد فرمایا نصف دینار۔ میں نے کہا یہ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی کہ جو کہ 1 دانے کے برابر، یعنی جو کا 1 دانہ بھی اگر کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر معروضات پیش کرے، اپنی گزارشات کو پیش کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ کیا تم اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے اس سے پہلے صدقہ نہ کر سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی، اللہ کی ان پر رحمت ہو کہ ان کے صدقے ہمارے پر آسانی ہو گئی، ورنہ اگر یہ حکم جاری ہو جاتا کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے صدقہ کرے، تو یہ ہر ایک کے لیے آسان نہ ہوتا، لوگ اس کے لیے مشکل کے اندر پڑ جاتے۔ اللہ پاک مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر مزید کروڑا کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ ہے سورہ حشر۔ سورۃ الحشر میں بھی اللہ پاک نے کئی باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ فقراء، مہاجرین اور انصار کی تعریف اللہ پاک نے بیان کی اور ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ آئے، ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا، اپنے مال و اسباب کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور بعضوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی تعریف کی انصار جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی، مہاجرین کو پناہ دی، ان کے درمیان اپنے مال و اسباب کو تقسیم کیا، ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار کے بعد جو افراد آئے، جیسے تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ان کے بعد کے افراد آئے، تو جن لوگوں کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے وہ 3 طرح کے افراد ہیں، مہاجرین، انصار، اور پھر اس کے بعد جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور انہوں نے ان کے لیے یعنی اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کی، اور ان کے دل کے اندر پہلے والوں کے لیے یعنی انصار کے لیے، مہاجرین کے لیے کسی طرح کا بغض و کینہ موجود نہ ہو۔ اگر کسی کے دل کے اندر بغض و کینہ موجود ہے تو ایسا فرد ایسے افراد کے اندر شامل نہیں کہ جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے اور جن کو اہل ایمان میں سے اللہ تبارک و تعالی قرار دے رہا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ بغض ہونا، عداوت ہونا، یہ انتہا درجے کا مہلک عمل ہے، یعنی ایسا کام ہے کہ جو بندے کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پہلے بدمذہبی آتی ہے اور پھر اس کے بعد انتہا یہ کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں خوش عقیدگی یہ ہونا لازم ہے، عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو اپنے تان و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا،
جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے، یعنی مجھ سے عداوت و کینہ رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کا دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے اسلام کا۔ تو جو اسلام کے اوپر کسی طرح سے حملہ کرنا چاہے گا تو وہ پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات کی طرف آ کے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ شروع کرتا ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے جو گزرنے والے افراد ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہو یا تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ہم سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا یہ اس قرآن کی آیت کے عموم سے ثابت ہوتا ہے، اور دعا ایک عمل ہے۔ اسی سے علماء اہل سنت نے ایصال ثواب کو بھی بیان کیا کہ جس طرح دعا اپنے سے پہلے والوں کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ایک طرح سے ان کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح جہاں اور دلائل احادیث طیبہ کی روشنی میں موجود ہیں کہ ایصال ثواب فائدہ دیتا ہے، کسی کے لیے نیکی کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے، یہ آیت مبارکہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی دنیا سے گزرنے والے کے لیے نیکی کا کام کیا جائے تو وہ نیکی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے، اور جیسی تمیز انسان کو دی گئی ہے، جیسا امتیاز کی صلاحیت انسان کو دی گئی ہے، ویسی اگر اس پہاڑ کو دی جاتی تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود قرآن کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے تم لوگ اسے جھکا ہوا دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پاش پاش ہو جاتا، ایسا تم دیکھتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے، اور یہ اس کی عظمت جو ہے ایسی ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ پاک نے اس قابل بنایا کہ قرآن کے اس روحانی بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت کیا کرتے تھے۔ ورنہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اس کا بوجھ ایسا ہوتا تھا، اس کی عظمت کا بوجھ ایسا ہوتا کہ اونٹنی جو ہے وہ زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ عظمت عطا کی، یہ قدرت عطا کی کہ آپ اس بوجھ کو برداشت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صحیح بخاری شریف کی روایتیں موجود ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پر بہت زیادہ پسینہ یہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا قدردان بنائے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی روحانیت اور اس کی عظمت سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس تراوی درس تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔